کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اصحاب کے کسی سفر میں تشریف فرما تھے۔ عرب دستور تھا کہ لوگ آس پاس آ کے رہنے والوں کا دریافت کرتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے، کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دن یہاں قیام کریں گے، اور اس کے بعد آبادی سے کھانا آتا تھا۔ یہ نفوس قدسیہ، روئے زمین پر ملائک کی جماعت، ان کے قریب میں آ ٹھہری اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ حیران تھے کہ عرب دستور کہاں چلا گیا۔ اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے سانپ نے ڈسا۔ فَسَعَوْا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْهُ، بخاری۔ ہر طرح کوشش کی، کوئی آرام نہیں آیا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ سفید پوش آ کے یہاں ٹھہرے ہوئے نبی آخر زمان کے لوگ ہیں، ان سے تو پتہ کرو، شاید کوئی کام کا آدمی۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے امیر کو سانپ نے ڈسا ہے، ہم نے تو بڑی کوشش کی اور ہر طرح کے سپیرے اور دوائیں استعمال کی، امیر مرنے کے قریب ہو رہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور دم کروں گا، وہ فائدہ ہوگا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب دستور کے مطابق ہماری مہمانی یہاں ضروری تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضروری تھی۔ کہ اتنے دن سے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا تک نہیں، لہذا آپ بھی ہمیں کچھ مقرر کریں گے تب جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا دیں گے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام بخاری میں 3 دن گئے۔ دم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ مولوی صاحب والی پھو اور دم ہو جائے، دم کام ہے، ھذا فعل عظیم و عجیب۔ 3 دن 3 صبح و شام ابو سعید خدری گئے اور وہاں ان کو دم کیا۔ امیر کو بالکل آرام آیا اور امیر نے کہا جو آپ نے طے کیا ہے اس سے زیادہ دے دیں۔ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 30 بکرے تھے، دوسری میں ہے کہ 80 تھے، سنن کی ایک روایت میں 120 ہے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ 30 بڑے ہوں گے اور ان کے بچوں سمیت 80 ہوں گے، بعضوں کے بچے 2 3 ہوتے ہیں، وہ ملا لے تو 120 ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابو سعید خدری یہ ریوڑ لے کے آئے تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، یہ قرآن پر اجر لیا آپ نے؟ یہ اشکال تو پہلے ہو چکا ہے جو آپ خواہ ناخواندہ قسم کے لوگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول مرسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے ابو سعید سے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ تو فرمایا گیا کہ فاتحہ، اور آپ نے کہا بے شک اس میں ہر مرض کی شفا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بیڑ بکری علی آپس میں بانٹو پورے لشکر میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ اس روایت کو صحاح کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کسی فقیہ یا مجتہد کا یہ استدلال کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے محل نظر ہے، اور پھر یہ استدلال کرنا کہ قرآن پڑھنے والا خواہ قرآن خوانی کرے یا قرآن پڑھنے والا تراویح میں پڑھے، اس کو کچھ اکرام اور اعزاز کی نیت سے دینا ناجائز ہوگا۔ اس عاجز اور فقیر کو یہ تمام استدلالات علی خلاف ما عہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو رہی ہے، اس لیے اس قسم کی تمام فتاویٰ
کبار کے ہے یا صغار کے ہے، ساجس کے نزدیک رد ہے وہ، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہے، آپ نے وہم تک ظاہر نہیں کیا۔ یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا پر جائز ہے، حضرت بنوری نے کہا والعلت تقتضی ان تعم، یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا کے لیے تو خیر ہے لیکن امور آخرت ایصال ثواب کے لیے منع ہے۔ شان ورشا کہتے اکف لسانی عنہ، میں اپنی زبان کبھی بھی ایسی نہیں چلاؤں گا، یعنی یہ بھی غلط استدلال ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جب پیغمبر نے تیس الفحل کو منع کیا کہ اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دے یا بکرا بکری کو، اور اس کے بعد وہ کچھ انعام و اکرام کرتے، یہ تو آپ پیشاب بیچ رہے، انہوں نے کہا نحن نکرم، ہمارے یہاں اکرام کے طور پہ دیا جاتا ہے، آپ نے کہا جائز ہے۔ تو پیغمبر نے جب اس کے اصل معانی اور اصل ماحول سمجھ لیا تو فتویٰ بدل دیا، یہ فتوے نہیں بدلتے ہیں، اور ہر سال میرا اور ان کا جو ہے نا گتما گتمی ہوتی ہے، میں ان کے لیے تکڑا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ کبھی ایک بزرگ کا نام کہ یہ سارے بزرگ سر آنکھوں پر، میرے بھی بزرگ ہے، میرے بھی محترم ہے اور مکرم ہے، لیکن میں پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ایک لفظ یہ ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے، اور ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقدار اجر تو وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر ملے، تو قرآن خوانی پر لینا دینا صرف جائز نہیں باعث ثواب ہے، تراویح کے حافظ کو کچھ لینا دینا صرف جائز نہیں، اس زمانے میں واجب کے درجے میں ہے، یقیناً اکرام ہے، اور اسی فتوی پر میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا، اور ساڑھا پلہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ندوے کے اس فقیہ کو جس نے القاموس فی الفقہ لکھا ہے، اور اس نے مانعین کے بھی ادلہ نقل کیے اور مجوزین کے بھی، اخیر میں لکھا مانعین کے ادلہ کمزور کچے پھیکے پھیکے، اور مجوزین کے ادلہ صحیح درست اور زوردار ہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا پر لکھا ہے کہ وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارِ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح احادیث اور علماء کے ہر دور کے اتفاق سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ کائنات اسی پر آباد ہے الحمدللہ۔ تو مفسرین قائل ہے، فقہا قائل ہے، محدثین قائل ہے، تو میں نہیں جانتا کہ اپنے بعض بزرگوں کو عند الفتاویٰ یہ حدیث مستحضر نہیں ہوئی تو معذور ہے، معاف ہے، اور میں نے آج تک کسی معتبر فقیہ، خواہ وہ دلی کے علماء ہو یا دیوبند کے حضرات ہو، جنہوں نے اس حدیث کے جواب دیتے ہوئے ممانعت کا فتویٰ دیا ہو،